بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم صلوات ہم نے جو موضوع انتخاب کیا تھا اسی کو جاری رکھتے ہوئے تقوی کے مراتب کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں محمد و آل محمد. اللہ نے انہیں سب سے بڑی مثال قرار دیا ہے. وہ انسان ایمان کے سفر میں جب پہلا قدم رکھتا ہے تو اس کے سامنے جو سب سے مثالی شخصیت ہیں وہ یہی 14 معصومین علیہ السلام. ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. جو ان سے دور ہے وہی کفر میں چلا جاتا ہے, وہی نفاق میں چلا جاتا ہے. جو آل محمد سے قریب ہوتا ہے وہی ایمان کے درجے پہ بھی فائز ہوتا ہے, وہی متقی بھی بن سکتا ہے. اسی لیے مولا کے القاب میں یعصوب المؤمنین بھی ہے اور مولائے متقیان بھی لقب ہے. مراتب کو ہم پیش کر رہے تھے. آج ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں اور آج پیش کرنا چاہتے ہیں کہ تقوی کی شرائط میں سے ایک شرط ہے شجاعت. مومن جب تک اس میں شجاعت نہ آئے حقیقی معنی میں متقی نہیں بن سکتا. بلکہ بہت سو نے تو یہاں تک بحث کی ہے کہ مومن ہی نہیں بن سکتا جب تک شجاعت نہ آ جائے. بزدل آدمی کبھی بھی امیر المؤمنین کا ماننے والا نہیں ہوتا. جن کا مولا ہی اسد اللہ الغالب ہو وہ کیسے بزدل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہر مومن کو شجاع ہونا چاہیے. شجاع یعنی بہادر. اب ہمارے لیے جو مثالیں ہیں شجاعت کی وہ اہل بیت علیہ السلام ہی نے قائم کی ہیں. 3 چیزیں بنی ہاشم کی مشہور تھیں, تمام بنی ہاشم میں تھیں. پہلی ہے خوبصورتی, بنی ہاشم سب خوبصورت تھے. دوسری ہے سخاوت, سب سخی تھے, جنرس سے. تیسری ہے شجاعت. تمام بنی ہاشم یہ 3 صفات رکھتے تھے. بنو امیہ میں تینوں ہی برعکس تھی. تو اب میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا تھیں, لیکن آپ سمجھ جائیے کہ اس کے بالکل برعکس, بالکل اپوزٹ. تو وہ بنو امیہ کے اندر نہ خوبصورتی تھی, نہ ہی سخاوت تھی, نہ ہی شجاعت تھی. اہل بیت علیہ السلام کے اندر اور بہت سے کمالات ہیں, لیکن بنی ہاشم میں سب میں یہ 3 خصوصیات تھیں. آگے بڑھا رہا ہوں بات کو. پوچھا گیا پیغمبر اسلام سے کہ شجاعت کیوں ضروری ہے, سب سے شجاع کون ہوتا ہے؟ تو جناب امیر کا فرمان مشہور و معروف ہے, اشجع الناس من خالف ہواہ. سب سے بہادر انسان وہ ہے جو اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرے. ہر ایک کو سختی کرتا پھرے, غنڈہ گردی کرتا پھرے, بدماشی کرتا پھرے, اسے شجاع نہیں کہتے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. میں الفاظ استعمال کر گیا ہوں اور کوئی الفاظ ذہن میں آ نہیں رہے تھے, ممبر پہ ہوں, تفصیل میں نہیں جا سکتا. لیکن بلنگ جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے, لوگوں کو بلی کرنا, لوگوں کو روب میں لے کے آنا, یہ شجاعت نہیں ہے. سب سے بڑی شجاعت ہے اپنے ہی ہوائے نفس کی مخالفت کرنا. ذہن میں رکھیے گا جملہ, ہوائے نفس کی, اپنی خواہشات کی مخالفت سب سے بڑی شجاعت ہے. یہ جناب امیر نے فرمایا ہے, ختمی مرتبت نے فرمایا,
کہا جہاں دیکھو کہ شجاع کون ہے تو فیصلہ کیسے کرو کہ شجاع کون ہے؟ شجاعت کا فیصلہ ہوگا جو اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرے، خواہشات کی مخالفت کرے، جو اپنے نفس کی مخالفت کرے وہ سب سے زیادہ شجاع ہے۔ اب سب کے ذہنوں میں جنگ خندق ہے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مجھے پیش کرنی پڑے گی۔ چاہیں ذرا چند ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں جنگ خندق کا۔ اب جہاں تاریخ میں امیر المؤمنین کی جنگیں درج کی گئی ہیں، مجھے صرف مثالیں دے کے آگے بڑھنا ہے کہ شجاعت مومن کیوں ضروری ہے۔ تو جناب امیر کی بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، حنین ہو، کوئی جنگ ہو، اس کے اندر اگر معرکۃ الاعراج جنگ کی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کی ہے۔ عزیزان گرامی، بدر کے اندر جب سب کے سب افراد دیکھ رہے ہیں کہ اب کافر بھاگنے لگے تو کچھ لوگ مسلمان اپنی جو پہاڑ پہ پیغمبر اسلام نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، کسی جگہ پہ نہ جانا، یہیں کھڑے رہنا جہاں میں نے کھڑا کیا، وہ بھاگنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بیت المال باقی مومنین کو، صحابہ کو مل جائے، ہمیں نہ ملے، تو وہ اپنی جگہ چھوڑنے لگے، بھاگنے لگے، وہ بھی بیت المال لوٹنے کے لیے۔ جو افراد روک رہے تھے وہ شہید ہو گئے۔ اب جب دیکھا کہ خالد بن ولید جو ہے وہ پار سے آ گیا احد کے اندر، اور بہرحال بدر کے اندر ابو سفیان کا پورا پلان تھا، احد کے اندر خالد بن ولید کا پلان تھا، اس نے بہرحال ایک حملہ کیا، احد کے اندر سب کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا۔ بدر مسلمانوں نے جیتی ہے، احد کے اندر ظاہری لحاظ سے مسلمان ہار گئے ہیں کہ وہاں پہ شہادتیں ہوئیں، جناب حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ بدر کے اندر جناب عبیدہ کی شہادت ہے، احد کے اندر جناب حمزہ کی، دونوں پیغمبر اسلام کے چچا بنتے ہیں رشتے کے اندر، ایک سگے چچا ہیں اور دوسرے رشتے کے چچا ہیں۔ لیکن احد کے اندر بھی یہی ملتا ہے کہ جب سب کے سب بھاگنے لگے تو جناب امیر واحد شخص سے، میں یہاں پہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، کہ سوال کیا گیا جناب امیر سے، کس نے سوال کیا؟ آپ ہی کے بیٹے حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا، کہا بابا میدان جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ کہا بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے، نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن کے پیچھے جاتا ہوں۔ اگر بات پہنچ جائے، جب دشمن سارا مل کے بھی حملہ کر دے تو میں پیچھے نہیں ہٹتا، اور جب سارے دشمن بھاگنے لگے تب بھی میں پیچھے نہیں جاتا، میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں۔ اب نہج البلاغہ میں مولا اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹا جب جنگ کرو تو 3 اصول ہیں جنگ کے، دانتوں کو بھینچ لو، اپنے جبڑے کو زور سے بند کر لو، کھلا منہ نہ رکھو، نظر آخری فرد پہ رکھو۔ جب میں جنگ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ میں نہیں ہوتا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اے محمد حنفیہ جب جنگ کرنے لگو تو دانتوں کو بھینچ لو، نظر آخری فرد پہ رکھنا۔ کہا بابا پہلے پہ کیوں نہیں؟ کہا اگر پہلے کو دیکھو گے باقی سب سے غافل رہو گے، جب آخری پہ نظر ہوگی تو سب کو دیکھ رہے ہوگے۔ اور کہا تیسری شرط ہے جہاں کھڑے ہو جاؤ ایسے کھڑے ہونا جیسے زمین میں گڑ گئے ہو، جیسے دونوں پاؤں زمین کے اندر چلے گئے ہیں ویسے رک جانا، کوئی پیچھے نہ ہٹا سکے، کوئی اپنی طرف کھینچ نہ سکے، جہاں کھڑے ہو وہاں گڑ جانا جیسے پہاڑ کھڑا ہوتا۔ اے محمد حنفیہ جہاں چھوڑ کے جاؤ گے مجھے وہیں پاؤ گے، نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن کے پیچھے جاتا ہوں۔ کہا بابا پھر جب آپ دشمن کے پیچھے نہیں جاتے تو اتنے لوگوں کو قتل کیسے کر دیتے ہیں؟ کہا بیٹا محمد حنفیہ جس کی موت آتی ہے وہ خود میرے پاس آ جاتا۔ اندر آ جاؤ، جگہ ہے ابھی۔ ماشاءاللہ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی۔ مولا فرماتے ہیں جس کی موت آتی ہے وہ خود بخود میرے سامنے آ جاتا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی تھی، جو قریب آتا تھا اسے بعد میں آنے کے بعد پتہ چلتا تھا میں شیر خدا کے پاس آ گیا۔ میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مجمع کی توجہ ہو، پورا خون جگر دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی جب شیر میدان میں اترتا ساری بکریاں بھاگنے لگتی ہیں، وہ بکری جو سامنے آ جائے جب شیر کے منہ میں آتی ہے اسے تب پتہ چلتا ہے میں مر گئی ہوں۔
جو علی کے سامنے آتے تھے مولا کہتے تھے ذوالفقار کا صدقہ اتار رہا ہوں. جب ذوالفقار چلاتے تھے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا کرتے تھے. کہا بیٹا محمد حنفیہ اگر جنگ کو دیکھنا ہو تو دیکھنا میں کیسے لڑتا ہوں, کس مقام پہ, کہا صفین میں. مجھے صفین کو آج نہیں پیش کرنا, زندگی رہی تو کل پیش کروں گا. عزیزان گرامی, چاہے احد ہو چاہے کوئی جنگ ہو, آج مجھے احد کی صرف ایک سادہ سی مثال کو پیش کرنا, خندق کے 2 جملے, وقت کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تیزی سے چل رہا ہوں. عزیزان گرامی, احد کا میدان, بڑے بڑے افراد جنگجو گھبرا رہے ہیں, بڑے بڑے افراد بھاگتے نظر آ رہے ہیں. جب سب بھاگنے لگے تو وہاں ایک شیر خدا کھڑے, اور ایک مرتبہ آپ نے اپنی تلوار کے اوپر ٹیک لگا رکھی ہے. اچانک اتنے میں ایک آدمی سامنے آتا اور وہ گھبرا رہا تھا, میں علی کی طرف جا رہا ہوں, جناب علی کی پشت کی طرف سے آ رہا. جس کی پشت کی اتنی ہیبت ہو اس کی نگاہوں کی کتنی ہیبت ہوگی. عزیزان گرامی, یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جب مولا آنکھیں نکال کے دیکھتے تھے دشمن کو, مولا کی بڑی بڑی آنکھیں تھے, سرخ ہو جاتی تھی, نقاب چہرے پہ رکھتے تھے, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی, ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی تھی, سر اٹھا کے آنکھیں کھول کے دشمن کو دیکھتے تھے, آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. جب جلال میں آتے تھے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی, جب دیکھتے تھے تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا, تو جگر ویسے ہی پانی ہو جاتا تھا, بڑے بڑے افراد ختم ہو جاتے تھے. جیسے صرف شیر کے حملے ہی سے کئی بکریاں مر جاتی ہیں, وہ انہیں مارتا نہیں ہے, انہیں احساس ہو جاتا ہے شیر آ گیا. گرامی, جناب امیر علیہ السلام احد کا میدان ہے, بڑے آرام سے اطمینان سے اپنی تلوار پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں. کہاں پہ؟ احد کے پہاڑ پہ, کہ جہاں حبیب خدا کو ایک جگہ پہ روک دیا تھا اور آپ آئے اور آنے کے بعد کھڑے ہیں. ایک آدمی پشت سے آ رہا, ایک مرتبہ آتے آتے آرام سے بڑے دبے پاؤں سے آ رہا تھا. دبے پاؤں سمجھتے ہیں نا, کوئی آواز نہیں بنا رہا تھا, آرام سے پاؤں رکھ رہا ہے. اچانک گھبراہٹ کے اندر اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, کہ سامنے علی بن ابی طالب لڑتا دیکھ چکا تھا. جیسی تلوار چھوٹی تو تلوار گر گئی, پہاڑ تھا. مولا نے مسکرا کے پلٹ کے دیکھا, جو جنگ کے میدان میں اتنا مطمئن ہو اسے علی کہتے ہیں. بڑے اطمینان سے مولا نے پلٹ کے دیکھا, اسے دیکھا, جیسے ہی دیکھا تو اس نے فوراً کہا کہ یا علی, میں نے لوگوں سے سنا کہ آپ اپنے دشمن کی 3 باتوں میں سے ایک کو مانتے ہیں, یا اپنے دشمن کی بات کو بھی مانتے ہیں. مولانا بول کیا جاتا ہے؟ کہ یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے, مانگنے آیا ہوں, اگر آپ مانگیں تو کہتے ہیں کہ آپ عطا کرتے ہیں. یا علی اپنی تلوار دے دیجئے. مولا نے اپنی تلوار اس کے سامنے پھینک دی. اب گھبرایا, اس نے تلوار پھر بھی نہیں اٹھایا. کہا یا علی جانتے ہیں میں آپ کے قتل کے لیے آ رہا تھا؟ مولا نے کہا ہاں. کہا پھر بھی آپ نے تلوار دے دی؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا تب تک تو قاتل تھا, اب تو سائل ہے. نہیں بات پہنچ رہی, نہیں پہنچ. تب تک تو قاتل تھا, اب تو سائل ہے, اب تو مانگنے والا ہے. مانگنے والے کو علی رد نہیں کرتا. تو نے مانگا تھا اس لیے میں نے تلوار دے دی. تو کہا کہ یا علی بتائیے یہ آپ کا کردار ہے یا دین نے آپ کو سکھایا؟ کہا یہی میرا دین ہے, جو میں کر رہا ہوں یہی میرا دین ہے. کہا یا علی اگر یہی آپ کا دین ہے تو میں آپ کے دین پہ ہوں, میں آپ کے دین پہ ہوں, مجھے کلمہ پڑھا لیجیے. عزیزان گرامی, کون کہتا ہے علی کی تلوار سے اسلام پھیلا؟ علی کے کردار سے اسلام پھیلا. تلوار صرف ان کے لیے تھی جو منافق و کفار تھے, مشرک تھے, جو دشمن خدا تھے, دشمن رسول خدا تھے, علی صرف انہیں مارتے تھے. تو عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں کہ شجاعت اسلام کی علامت ہے. یہاں احد کا سب سے بڑا جو معرکہ ہے, کہ جہاں جناب امیر علیہ السلام جنگ کرتے رہے, پوری فوج آتی تھی, مولا ایک تلوار سے پوری اپنی فوج کو جو مقابلے میں آتی تھی روکتے تھے, یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ گئی. تلوار ٹوٹ گئی ہے لیکن دشمن پھر بھی حملہ نہیں کرتا. جناب ختمی مرتبت کو پلٹ کے دیکھا جناب امیر نے, کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. ذہنوں میں ہے نا واقع ذہن, آپ تو گھبرا کیسے سن رہے ہیں جیسے آپ نے پہلی دفعہ سنا. جناب امیر علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی. پیغمبر اسلام سے کہا, جو پہاڑ احد کے پہاڑ پہ کھڑے تھے, کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. پیغمبر اسلام نے ایک کھجور کے درخت کی ٹہنی کو, برانچ کو توڑا, جناب امیر کی طرف کو پھینکا. کہا یا علی اس سے مقابلہ کیجئے, میری لاکھوں روح قربان علی پہ. یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ یہ باریک سی لکڑی ہے, ان کے ہاتھوں کے اندر لوہے کی تلوار ہے, آپ نے اسی ہاتھ میں ٹہنی کو لیا, مقابلہ کیا. دوسری دفعہ پھر کہا یا رسول خدا ٹہنی ٹوٹ گئی ہے. پیغمبر اسلام نے ایک اور ٹہنی پھینکی. جب تیسری دفعہ ٹہنی پھینکی تو اللہ نے جنت کے اندر حکم دیا جناب جبرائیل کو, ذوالفقار لے اور چلا جا. جناب جبرائیل نے ہاتھ میں ذوالفقار لی اور وہاں سے چلے. علامہ اقبال نے فارسی کے اندر ان جملوں کو جو جناب جبرائیل کہہ رہے تھے یوں کہا, شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار.
ایک مرتبہ جناب جبرائیل چلے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں جیسا علی، کوئی تلوار نہیں جیسی ذوالفقار۔ آنے کے بعد ذوالفقار دی، اب سمجھ میں آیا ذوالفقار کیسے نازل ہوتی ہے، ذوالفقار کردار سے نازل ہوتی ہے۔ مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جنہوں نے ذوالفقار کے فضائل میں 2-3 صفحے لکھ دی ہیں، بات نہیں پہنچا پایا۔ تعجب ہے مجھے ان مسلمانوں پہ جنہوں نے ذوالفقار اس تلوار کے فضائل میں 2-3 صفحے لکھ دیے کہ ذوالفقار ایسی تھی، اس کے 2 منہ تھے، حق و باطل میں تمیز کرتی تھی، اسے کافر و منافق اٹھا نہیں سکتے تھے، تلوار چلتی تھی تو خود بخود 2 ٹکڑے کر دیتی تھی۔ ارے یہ اتنے فضائل اس ذوالفقار کے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب ذوالفقار کون ہے، یہ کس کے لیے نازل ہے؟ خاص تحفہ تھا خالق کا کسی خاص اپنے کے لیے، کوئی ایسا خالص بندہ تھا اللہ کا کہ اس کے لیے اللہ نے ذوالفقار کو نازل کیا۔ وہ علی بن ابی طالب کا کردار ہے جن پہ ذوالفقار نازل ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، ذوالفقار نازل ہوئی اتنے فضائل والی، جس تلوار کے اتنے فضائل ہوں، سوچیں صاحب ذوالفقار کے کتنے فضائل ہوں۔ میں صرف اشارہ کرنا تھا کہ شجاعت کیا شے ہے۔ شجاعت اس بات کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی سب سے لڑتا پھرے، شجاعت اس بات کا نام ہے کہ انسان جب دشمن خدا کے مقابلے میں آئے تو اس سے دلیر کوئی نہ ہو، اور جب خدا کے بندوں کے سامنے آئے تو اس سے متواضع کوئی نہ ہو۔ اس بات کو پہنچا پاؤں کہ جناب امیر نادر و فقیر مؤمنین کے سامنے بے انتہا انکساری سے پیش آتے تھے۔ میں جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے تو بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، کون ہے جناب امیر؟ جب احد کے بعد بڑے بڑے مشرکین و کفار کو گرفتار کر لیا گیا، خندق کے بعد، مجھے خندق کا جملہ لازم پیش کرنا ہے، پوری جنگ نہیں پڑھوں گا لیکن ایک جملہ پیش کیے بغیر آج مکمل نہیں ہوگی بات۔ جب گرفتار کر لیا گیا سب کو، بڑے بڑے جنگجو تھے، تو پیغمبر اسلام نے کہا ان سب کو اسلام کی دعوت دو۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ جاؤ ان سب کو اسلام کی دعوت دو۔ آپ جانتے ہیں کن کن کو مہلت ملی ہوگی؟ صحابہ رسول میں ایک بہت بڑے صحابی گئے، جانے کے بعد دعوت دی، کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ دوسرے صحابی سے کہا، انہوں نے ایک مرتبہ دعوت دی، اس کے بعد تلوار نکالی، کا مسلمان ہوتے ہو یا میں تمہاری گردنیں قلم کر دوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا واپس آ جاؤ، خبردار تلوار مت اٹھانا۔ کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے۔ کہا نہیں ابھی رک جاؤ، ابھی علی کی باری آنی ہے۔ پیغمبر اسلام بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے، سب کو موقع دیا کہ جاؤ جا کے دعوت دو اسلام کی۔ اب جناب امیر علیہ السلام کی نوبت آئی۔ عزیزان گرامی، جب جناب امیر المؤمنین علیہ السلام گئے ان مشرکین کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو ایک مرتبہ زمین پہ دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، 2 زانو ہو کے آرام سے بیٹھ گئے، سر جھکا کے کہا اب میں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے۔ 5 منٹ گفتگو کو سنا، خطیب نہج البلاغہ کے کلام کو سنا۔ ایک مرتبہ تمام کے تمام مشرکین کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کہا یا علی، آپ وہی ہیں نا یا علی کہ جو میدان جنگ میں جب تلوار اٹھاتے تھے تو سارے کفار بھاگنے لگتے تھے؟ کہا ہاں میں وہی علی ہوں۔ کہا آپ وہی علی ہیں کہ جن کے تلوار سے سارے کفار ڈرتے ہیں؟ کہا ہاں وہی علی ہوں۔ کہا آپ اس مقام پہ 2 زانو ہو کے زمین پہ کیوں بیٹھے؟ کہا اس وقت تم لڑنے آئے تھے، اس وقت تم سننے بیٹھے ہو۔ تو پہلا جو حکم دیا، مولانا نے کہا ان سب کی زنجیریں کھول دو، آرام سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان سب نے دوبارہ سوال کیا، کہا یا علی یہ آپ کا کردار ہے یا آپ کے دین نے سکھایا؟ کہا یہ مجھے اسلام نے سکھایا۔ کہا اگر یہی اسلام ہے تو ہم سب مسلمان ہیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین محمد و آل محمد کے کردار سے اسلام پھیلا۔ تلوار اس وقت اٹھاتے تھے جب کہ کوئی اور حل نہ ہو، جب کوئی حل نہیں ہوتا تھا، جب وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم آپ کو قتل کر دیں گے، حبیب خدا کے مارنے کے لیے آتے تھے، اس وقت جناب امیر جنگ کرتے تھے، ہمیشہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے تواضع سے لوگوں کو جذب کیا، اٹریکٹ کیا تو اپنے کردار سے۔ عزیزان گرامی، لیکن شجاعت بہت ضروری ہے۔ جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، میں نے نام نہیں لیا، کچھ لوگ پہنچ گئے خود بخود، میں کسی زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس زمانے سے لے کے آج تک میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں کے نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ افغانستان میں آپ کے ذہن میں ہے نا کوئی ملا؟ نہ جانے گرامی، نہ جانے یہ اول اسلام سے لے کے آج تک نام ہی کا اثر ہے، نہ جانے کیا ہے کہ بھگوڑوں کے اندر پتہ نہیں کون کون سے نام موجود ہوں گے۔ تو آج چاہے وہ داعش کا ابو بکر بغدادی ہو، چاہے طالبان کا ملا عمر ہو، نہ جانے کون کون ہیں،
اور کہاں کہاں ہیں اور کہاں کہاں تک رہیں گے، اس زمانے سے لے کے آج تک بھگوڑا کبھی بھی علی کا ماننے والا نہیں ہوگا، اور جتنے علی کے ماننے والے ہوں گے ہزاروں کے لشکر میں 50 افراد بھی کافی ہوں گے۔ کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حرم کی حفاظت کے لیے 50,000 کا لشکر آتا، ہماری طرف سے 500 افراد مقابلہ کرتے ہیں، میں نے خود خدا کی قسم سوال کیا، ممبر پہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں ان نوجوانوں سے، کیسے آپ نے مقابلہ کیا؟ واقعی نا 500 تھے؟ کہا ہاں ہم صرف 500 تھے۔ شہید ہوئے؟ کہا ہاں بہت سے شہید ہوئے۔ کہا وہ 50,000 داعش کے لوگ آئے، کیسے آپ نے مقابلہ کیا؟ کہا ان میں ہم میں ایک فرق تھا، وہ $2,000 پہ لڑنے آئے تھے، ہم جناب زینب کے حرم کی حفاظت کے لیے گئے۔ ہم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حرم کے حفاظت کے لیے گئے تھے۔ ہم بار بار ایک دوسرے کو کہتے تھے ارے عباس کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کہ ہم اس جذبے سے لڑتے تھے، جتنے بھی افراد ہوتے تھے وہ کوئی مقابلے میں نہیں آ سکتا تھا۔ عزیزان گرامی، علی کا ماننے والا شجاع ہوگا، کبھی بھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے گا۔ جناب ختمی مرتبت کو قرآن کہتا ہے گناہان کبیرہ میں ہے میرے حبیب کو چھوڑ کے بھاگ جانا۔ کیوں؟ یعنی پیغمبر مرتے معاذ اللہ تو مر جائیں، میں اپنی جان بچا لوں، جبکہ ایمان یہ ہے کہ نہیں، میری جان چلی جائے لیکن میں پیغمبر کے کام آ جاؤں۔ میں نے کہا تھا جب تک خندق پیش نہیں کروں گا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، شب ہجرت ذہنوں میں ہے کہ جب حبیب خدا نے سارے صحابہ سے کہا اپنے اپنے گھروں میں رہنا، کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، پھر ایک غلام سے کہا جاؤ جا کے میرے بھائی علی کو بلا لاؤ۔ جناب امیر آئے، کہا یا علی میرے بستر پہ سو جائیے گا، یہ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں یہ میرے قتل کے لیے آئے۔ کہا ہاں یا رسول اللہ، بس صرف ایک سوال ہے یا رسول اللہ میرا آپ سے۔ فرمائیے یا علی کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا ہاں یا علی، جب آپ میرے بستر پہ سو جائیں گے تو میری جان بچ جائے گی۔ اسلام میں پہلا سجدہ شکر علی ابن ابی طالب بجا لائے، فوراً سجدہ شکر میں گئے، کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے میں تیرے حبیب کی جان بچا رہا۔ بہت بڑا جملہ ہے مولا کا، کہا پروردگارہ تیرا لاکھوں شکر ہے۔ سجدہ شکر، جان دینے پہ جو سجدہ شکر بجا لائے اسے علی کہتے ہیں۔ سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا، جو سجدہ شکر بجا لاتا ہے اس کی نسلوں میں کبھی علی اکبر آتے ہیں، کبھی قاسم آتے ہیں، کہ جناب قاسم بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں نا، چچا جان بس اتنا بتا دیجیے میں شہیدوں میں ہوں یا نہیں؟ ہاں میں بھی مصائب پہ نہیں آیا لیکن جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا ہاں آپ بھی۔ قاسم کیف الموت عندک، موت کو کیسا پاتے ہیں؟ کہا احلی من العسل، اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو چچا جان مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ سویٹر دین دی ہنی، مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے۔ عزیزان گرامی، جو ایسی موت کو خود گلے لگائے، اتمشی الی الموت برجلک، سید الشہداء کہتے ہیں کہ اپنے قدموں سے چل کے موت کی طرف جائیں گے؟ کہ چچا جان میں موت کو خود گلے لگاؤں گا، آپ پہ قربان ہونے کا بچپنے سے شوق تھا، مجھے میرے بابا نے سینے پہ سلا کے کہا تھا جب میرا بھائی حسین جائے۔ عزیزان گرامی مصائب پہ نہیں آیا، میں نے کہا تھا خندق کا جب تک ایک جملہ نہ پیش کر دوں مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے دسیوں مرتبہ شاید سینکڑوں مرتبہ خندق کو سنا ہوگا، ذہن میں ہے جنگ خندق۔ عمر ابن عبد ود آیا، مولا کی ایک جنگ ہوئی، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ مورخین اہل سنت کے لکھا ہے کہ صبح سے لے کے دن چڑھنے تک جنگ ہوتی رہی، کئی گھنٹے جنگ ہوئی، 70 ضربتوں کا رد و بدل ہوا، اور اتنی گھمسان کی جنگ تھی کہ گرد اڑ رہی تھی اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گرد و غبار کا ایک دائرہ سا بن گیا تھا، بس یہ آواز آ رہی تھی جیسے تلواریں چل رہی ہیں، چھن چھن کی آواز آ رہی تھی، تلوار کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون گر رہا ہے کون جیت رہا ہے۔ چاروں طرف صحابہ کرام تشریف فرما ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا جو بھی مجھے میرے بھائی کی فتح کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ تو عزیزان گرامی چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں اور بہت پریشان ہیں، اور ایک دوسرے صاحب سے کہتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ اگر علی کی شہادت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، یعنی ہمیں لڑنا نہ پڑ جائے۔ تو کہا کہ نہیں، اچانک آواز آئی اللہ اکبر، اب سب کو یقین ہو گیا کہ علی ابن ابی طالب نے عمر ابن عبد ود کو گرا دیا، اور مولا نے واقعاً گرا دیا تھا۔ جیسے ہی اسے گرایا سینے پہ سوار ہو گئے، سینے پہ سوار ہوئے، ہاتھ میں ذوالفقار تھی، اب سب دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے علی سینے پہ سوار ہے، ذہنوں میں ہے نا
کہ اس نے جسارت کی، جب جسارت کی تو میرے مولا سینے سے اترے، صحابہ پیچھے ہٹنے لگے، کہہ رہے اتنی مصیبتوں سے یہ گرا تھا، دلیر ہے، علی سینے سے اتر گئے، میرے مولا چند قدم چلے پھر واپس گئے، واپس گئے تو سر قلم کرنے کے بعد پیغمبر کے پاس لے گئے۔ اب سارے صحابہ نے کہا یا علی جب آپ نے گرا دیا تھا اسے تو چھوڑا کیوں؟ کہا اس نے جسارت کی تھی، میں نہیں چاہتا تھا میرا نفس شریک ہو اس کے قتل میں خالصتاً خدا کی مرضات کی خاطر اسے مارنا چاہتا تھا، نہیں پہنچا سکا۔ مولا حبیب خدا فرما چکے تھے اشجع الناس من خالف ہواہ، سب سے بہادر وہ ہے جو اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرے۔ توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ضربۃ علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کی جنگ والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، سارے جن سارے انسانوں کی عبادت سے، میں خون جگر دے رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یا رسول اللہ، اہل سنت نے لکھا 70 ضربتیں علی نے چلائیں، 70 اس نے، کون سی ضربت؟ 70 ضربتیں مولا نے چلائی ہیں، آپ کہتے ہیں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، کون سی ضربت؟ تو میرا دل کہتا ہے حبیب خدا فرمائیں گے وہ جو 70 ضربتیں چلائیں تھی وہ نہیں، وہ جو ایک ضربت روکی تھی۔ وہ جو 70 ضربتیں چلائیں تھی وہ نہیں، وہ جو ایک ضربت روکی تھی، کہ خالصتاً خدا کی خاطر مارنا چاہتا ہوں۔ یہ دشمن رسول خدا ہے، اللہ کے رسول کے دشمن کو خالصتاً اللہ کی خاطر۔ عزیزان گرامی، اسے کہتے ہیں کمال معراج، اسی لیے علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ روز قیامت جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو۔ چوتھے امام سے کسی نے سوال کیا مولا آپ زین العابدین ہیں، عابدوں کی زینت ہیں، کیا آپ اپنے دادا کی عبادت کی بھی زینت ہیں؟ فرمایا نہیں، کیا تو نے میرے جد رسول خدا کو کہتے نہیں سنا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امیر المؤمنین ہے کہ انسان، میں نے کل عرض کیا تھا کہ تقوی کا سفر شروع ہوتا ہے پہلے قدم سے، وہ پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھیے، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ The first step is on your desires، پہلا قدم وہاں رکھیں اپنے خواہشات پہ، نفس پہ، اور سفر شروع ہو جاتا ہے۔ مولا کا ماننے والا تقوی کی راہ میں چلے گا۔ آج شب ضربت ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، شب مصائب ہے۔ مولا ضربت مصائب کو بعد میں پیش کروں گا، مولا ہی کے چند جملے مصائب کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ روایت کے الفاظ ہیں، مولا نے جب اپنا کیپٹل منتقل کیا نا مدینے سے کوفے، تو امام حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا حسن مجتبیٰ مجھے میری بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں، بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں، آپ مدینے جائیے، میری بیٹیوں کو مدینے سے کوفے لے آئیے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، علیک باللیل، رات میں سفر کیجئے گا، دن میں سفر نہ کیجئے گا۔ بابا جیسا آپ کا حکم، بابا میں رات ہی میں سفر کروں گا۔ کہا بیٹا دن میں سفر نہ کیجئے گا، فاطمہ کی بیٹیاں مدینے سے آ رہی ہیں، میں نہیں چاہتا لوگ فاطمہ کی بیٹیوں کی عماریوں کو دیکھیں، بس بھئی میرے بیٹا رات میں سفر کیجئے گا۔ امام حسن مجتبیٰ گئے، جناب امام حسین ساتھ ہیں، حضرت عباس ساتھ ہیں، حضرت محمد حنفیہ، سارے بھائی ساتھ ہیں، بہنوں کو لے کے ایک مرتبہ چلے۔ کہاں سے چلے؟ مدینے سے چلے کوفے کی جانب۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا ہے نا، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اگر بیٹیاں زینب ام کلثوم ہوں اور باپ علی ابن ابی طالب ہوں،
تو محبت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، اگر آپ چلتے رہیں گے نا، میرا وعدہ ہے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ ہو، اور آج کی شب میں سب ضرور گریہ کیجیے گا۔ چلے ایک مرتبہ بیٹیوں نے سب نے یاد کر کے کہا بھیا، امام حسن مجتبیٰ سے کہا بھیا بابا نے بلایا ہے؟ کہا ہاں بابا نے بلایا۔ سب بیٹیاں تیار ہوئیں۔ آپ جانتے ہیں نا، بیٹیاں اگر عید آ رہی ہو تو انتظار میں ہوتی ہیں بابا عیدی دینے آئیں گے۔ کوئی عید تہوار ہو، ہر بیٹی انتظار میں ہوتی ہے میرے بابا آئیں گے۔ اب ساری بیٹیاں تیار ہوئیں، چلنے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ کوفے جا رہی ہیں۔ جب چلی نا تو ناقہ اونٹنیوں پہ سوار کیا بھائیوں نے، کربلا سے پہلے کوفے گئی ہیں بیوی۔ جب تیار کیا، ناقہ تیار ہو گئے، سب بہنوں کو سوار کرایا، چلے۔ ایک مرتبہ کوفے کے باہر امام حسن مجتبیٰ نے قافلے کو روک دیا، اور قافلے کو روکنے کے بعد خود اکیلے کوفے میں آئے۔ جیسے ہی مسجد کوفہ میں آئے تو مولا خطبہ دے رہے تھے۔ مولا نے دیکھتے ہی امام حسن مجتبیٰ کو کہا، بیٹا حسن مجتبیٰ، یا بنیا علیک باللیل، رات میں میری بیٹیوں کو کوفے میں لے کے آئیے گا، ابھی نہیں، رک جائیے۔ آواز دے کے کہا، اے کوفے والوں، آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ آئے، آج نبی کی نواسیاں کوفے میں آ رہی ہیں، رات میں کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، آج میری بیٹیاں کوفے آ رہی ہیں۔ مولا خود بیٹیوں کے استقبال کے لیے کوفے سے باہر آئے۔ جب باہر آئے تو ایک مرتبہ، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا کیا عالم ہوگا۔ مولا امیر المؤمنین نے خود کہا، بیٹا حسن مجتبیٰ، زینب کبریٰ کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو۔ رسی کو مولا نے ہاتھ میں لیا، کہا اپنی بیٹی زینب کو خود میں کوفے میں لے کے جاؤں گا۔ مولا نے مہار کو ہاتھ میں لیا، چلنے لگے۔ سب بیٹیاں پیچھے آ رہی ہیں، سب سے آگے جناب زینب کی اونٹنی ہے، ناقہ ہے، مولا کے ہاتھ میں مہار ہے۔ ایک مرتبہ مولا کوفے میں داخل ہوئے۔ اب سب میری طرف دیکھیے گا، میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ مولا نے اونٹنی کی مہار کو پکڑا، کوفے میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ آواز دی، بیٹی زینب، عماری کا پردہ ہٹانا۔ جناب زینب نے پردہ ہٹایا، نیچے دیکھا، کہا جی بابا فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا بیٹی دیکھ لو، یہ کوفے کا پہلا چوک ہے، یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے عماری کا پردہ گرا دیا۔ کچھ آگے بڑھے تھے، جناب امیر نے آواز دے کے کہا، بیٹی ذرا عماری کا پردہ ہٹانا۔ بی بی نے پھر پردہ ہٹایا، پھر دیکھا، کہا بابا فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا بیٹی یہ کوفے کی پہلی گلی ہے، یہ پہلی گلی۔ جناب زینب کبریٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے، خاموشی سے پردہ گرا دیا، آگے بڑھتے رہے۔ اب ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، جیسے ہی جناب زینب کو آواز دی، کہا بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹانا۔ جناب زینب نے پردہ ہٹایا، کہا بابا فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے۔ جیسے ہی کہا نا یہ کوفے کا بازار ہے، جناب زینب سے رہا نہ گیا، رو کے کہا بابا یہ گلیاں، یہ چوک، یہ بازار آپ محمد حنفیہ کو بتائیں، یہ عباس کو بتائیں، بابا میں تو گھر میں رہوں گی۔ اب جناب امیر سے رہا نہ گیا، کہا بیٹی کل اسی کوفے میں لائی جاؤ گی، نہ عباس ساتھ ہوگا نہ محمد حنفیہ، نہ حسن ساتھ ہوگا نہ حسین، بیٹی آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا، میری بیٹی قیدی بنا کے لایا جائے گا، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، اجرکم اللہ، ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، باغیوں کے نعرے ہوں گے، علی کی بیٹیاں ہوں گی، اجرکم اللہ۔ میں بھی تمام کر دیتا، لیکن یہاں مصائب تمام نہیں ہوتے، اجرکم اللہ۔ آج آپ سارا دن پیاسے رہے ہوں گے نا، روزے سے تھے، لیکن آپ نے افطار تو کر لیا ہے نا، آپ نے پانی تو پی لیا ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب روزے عاشور جناب عباس آئے، جناب زینب سے کہا بی بی الوداع، اے جناب زینب، بی بی خدا حافظ، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ جناب زینب نے کہا عباس ابھی مت جانا، ذرا خیمے کے اندر آ جاؤ۔ جناب عباس خیمے میں آئے، جناب عباس جب خیمے میں آئے نا، بی بی زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی، جناب عباس کے آنسو بہنے لگے۔ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی، میرے بابا نے کہا تھا، عباس ہمارے بابا نے کہا تھا زینب اسی شہر میں قیدی بنا کے لائی جاؤ گے،
عباس مجھے یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے کہا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی ہمت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس جب ابھی آپ نے کہا نا بی بی خدا حافظ، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، میں ہاتھ بلند کر کے صرف ایک دعا کروں گا، پروردگارا چادر جناب زینب کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ امام زمانہ خود کہتے ہیں، میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے میری پھپھی زینب کا واسطہ دے، اللہ میری پھپھی کے واسطے کو کبھی رد نہیں کرتا۔ پروردگارہ چادر جناب زینب کا واسطہ، میں تمام نہیں کر سکتا، آئیے گا ذرا 2 منٹ کے لیے چلیے گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ذرا میرے ساتھ مدینے چلیں۔ جیسی جناب زینب مدینے پہنچی، جناب امیر المؤمنین کو ہر امام کا ایک واسطہ ہے۔ جناب امیر کا واسطہ جانتے ہیں کیا؟ مشکل کشا کا واسطہ جناب زینب ہے۔ جب بھی مولا علی کو واسطہ دے جناب زینب کبریٰ کا دیں۔ میں نہیں معلوم کس طرح سے جملے پیش کروں گا، بڑے بڑے میں دیکھ رہا ہوں، بزرگ بھی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں۔ میں ایک سوال کروں، آپ جب روتے ہیں تو کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا؟ جب آپ روتے ہیں تو آپ کے بچے کو تو کوئی تماچا نہیں مارتا آپ کے ساتھ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا بھئی، میں نے کہا نا میں تمام نہیں کر سکتا جب تک یہ جملہ نہ پیش کر دوں۔ مدینے پہنچی جناب زینب کربلا کے بعد، جب آئی نا سب سے پہلے نانا کے روضے پہ گئیں، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، بلند آواز سے رو کے کہا، یا جدہ انی ناعیۃ الیک بولدک الحسین، نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے سر سے امامہ اتارا، نانا جب اس نے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، نانا میں نے برقعے کا دامن پھیلایا، میں نے رو کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے، مت مارو، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ سارے مدینے والے رونے لگے۔ جب سب رو رہے تھے نا بلند آواز سے، جناب زینب کی آواز دب گئی تھی۔ آپ تھک گئے ہوں گے نا، انسان مسلسل روتے روتے تھک جاتا ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، سینے میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی جب حسین کو مارا گیا۔ سارے مدینے والے رونے لگے، بلند آواز سے رو رہے تھے۔ جب اتنی بلند آواز سے لوگ رونے لگے نا، جناب زینب کی آواز دب گئی، آواز نہیں آ رہی تھی، بی بی خاموش ہو گئیں، خاموش ہو گئیں۔ جب سب روتے روتے چپ ہوئے تو بی بی نے ایک جملہ کہا، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنے بازوؤں سے چادر ہٹاتی، نانا میں دکھاتی میرے بازوؤں پہ کتنے نشان ہیں، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ پروردگارا واسطہ جناب امیر علیہ السلام کے سر میں ضربت لگنے کا، ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارا داعش و طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے ذو جلال کا ہم سب کو دوبارہ امیر المؤمنین کی زندگی میں بار بار زیارت نصیب فرما، آخرت میں حضرت امیر کے شیعوں میں محشور فرما، جناب امیر المؤمنین کی شفاعت نصیب فرما۔ بس میں نے کہا تھا کوئی دعا نہیں، اپنے اپنے حاجات ذہن میں لا کے بس ایک میں دعا، پروردگارا واسطہ چادر جناب زینب کا، شام کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارا ہمیں دوبارہ جناب زینب، جناب سکینہ، جناب رقیہ کے روضوں کی حفاظت کرنے کی اور زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین علی یا علی۔